تو ایسا دھونا ضروری ہو جائے گا. نکاح نامہ میں دلہن کے جیب خرچ کو لکھوانا جائز ہے؟ یہ سوشل ایشو ہے, لکھوا سکتے ہیں, کیونکہ نانو نفقہ تو مرد کے ذمہ ہے نا. اب نانو نفقے میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میں اس کو کھلاؤں گا وہی یہ کھائے گی. یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیاں منگوا کے کھا لے, یہ چپس منگوا کے کھا لے, تو اس کو جیب خرچ تو ہونا چاہیے. اچھا ہاں جی, ہونا چاہیے. یہ آپ نے یہ کور بھی کر لیا کہ نان نفقہ ہے کیا؟ ہاں, نانو نفقہ میں کھانا پینا, رہائش اور لباس شامل. کھانا پینا میں بھی یہ نہیں ہے کہ خالی 2 روٹیاں ہی دینی ہے, مطلب باقی چیزیں بھی کور؟ نہیں, ظاہر ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں, جب وہ نہیں کر رہی, وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے, وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا. نہیں, یہ چیز آپ کا موقف ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے؟ نہیں, اس کے ذمہ نہیں ہے. نانو نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے. تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈویژن ہوتی کہ جی ذمہ یہ ہے کہ لا کے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی, تو بتائیں کس حدیث میں موجود ہے؟ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے, اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے, آپ اپنی دکان پہ رکھیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لا کے گندم دیتے ہیں کہ ادھر کوٹے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک ہوٹل سے کھانا لگواتے ہیں اس کا, یہی کرتے ہیں نا, عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے نا. تو بیوی کا بھی یہی ہے, جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوندھ رہی ہے, گھر کی صفائیاں کر رہی ہے, باقی معاملات کر رہے ہیں, تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا ہے دل جوئی. یعنی بھائی یہ جو سنت سے کیا ثابت ہے؟ مطلب آپ سے کے گھر میں جو میں نے بتا دیا میرے بھائی, بال کی کھال نہ اتارے, سوال جو میں نے وہ سن رہے ہیں. یہ اس وقت عورتوں کے حقوق کے اوپر نہیں لیکچر ہو رہا, آپ صرف پرچیوں کور کریں, آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, مجھے بار بار نہ بولنا. کیا نفل طواف میں عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نفل طواف میں تو ضرور کرنا چاہیے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نقاب اتار دو, دستانے اتار دو, جرابیں اتار دو احرام کی حالت میں. تو عام نفلی طواف ہو رہا ہوتا ہے, وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا, لہٰذا اس میں وہ نقاب کرے, ضرور کرے, کرنا چاہیے. قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی 7 منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی. میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآنک لیکچر 2010 اکتوبر کا, وہ قرآن کے تعارف کے اوپر ہے ڈیٹیل. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ منزلیں ہیں نا, یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں. اچھا. اور آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لیں نا, تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں, دوسری میں 5 ہیں, تیسری میں 7 ہیں, چوتھی میں 9 ہیں, اور اس طریقے سے 5ویں میں 11 ہیں, 6ٹھی میں 13 ہیں, اور 7ویں میں 65 ہیں. وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے, 13 ملٹیپلائڈ بائی 5. یہ اور چلتی ہیں بڑی, اور تقریباً برابر ہیں یہ اسے. صحابہ کرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے, تو انہوں نے 7 منزلوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. بعد میں جب تابعین کے دور میں, صحابہ کے دور کے اینڈ میں جب لوگ سست ہو گئے, تو پھر پاروں کی ڈویژن کی گئی, چلو روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں. پھر رکوعوں کی ڈویژن مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی. تو منزل یہ ہے. اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیغ جماعت والے بانٹ رہے ہیں, وہ وظیفوں والی, تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں سوائے جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھا جاتا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی. بہرحال یہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. وہ ابو داؤد ترمذی نسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے, 13, 14 اور 15 چاند کی. اس سے آسان وظیفہ ہم نے مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ 5 کتابوں سے بتایا کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, ہمیشہ کے روزے ہیں. وہاں آپ کو ہر مہینے 3 رکھ کے ہمیشہ کے روزے ہیں, یہاں شوال کے 6 روزے رکھ کے. تو وہ 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی میں, یہاں تک کہ آپ سفر و حضر میں بھی نہیں اس کو چھوڑتے تھے, یہ روزے آپ رکھا کرتے تھے. وہ یہاں میں 20 کے روزے. اگلا سوال آگے جی, سیدہ فاطمہ. اچھا 20 اسے اس لیے کہتے ہیں کہ چاند گول ہوتا ہے اس میں, یہ 20 یا بیضا کا لفظ اردو میں بھی الپٹیکل چیز گول کے لیے بولا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ریفرنس کے ساتھ بتائیں. ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے, جب مولا علی ناراض ہو گئے سیدنا ابوبکر سے 6 مہینے تک, اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا اور سیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے راتوں رات دفنا دیا. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا, یقیناً غسل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہوگا. بعد میں ظاہر رضامندی ہو گئی تھی. اب مسئلہ 55B ہے حدیث کرتاس پہ, وہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے, میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, اتنا ہی رہے. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے, شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں. میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے, تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے, کچھ دیوبندی تھے, کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ
کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا, سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا, مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے, جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ, اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا, تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا, اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر, میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں, ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے, تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اے شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی, بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ. جامع ترمذی میں حدیث کو بعض اوقات حسن صحیح غریب لکھا ہوتا ہے.